بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پچھلے خطبے میں حقیقت توحید کا موضوع لے کر میں نے آپ کے سامنے عقیدہ توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اللہ کو ایک ماننے اور ایک جاننے کے ثمرات اور اس کے فوائد پر کچھ باتیں عرض کی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ کن کن چیزوں میں اللہ کو ایک مانا جائے، یہ انشاءاللہ آنے والے خطبے میں بیان کی جائیں گی۔ حسب وعدہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں یہ بتلانا چاہوں گا کہ کن کن چیزوں میں اللہ کو ایک ماننا جائے۔ ہر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ دو ہے، ہر کوئی کہتا ہے خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، وہ اللہ۔ تو کن کن چیزوں میں اللہ کو ایک مانا جائے، یہ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ بتلایا تھا کہ عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننے اور ایک جاننے کا عقیدہ، یہ بنیادی چیز ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ جس بندے کے اسلام سے یہ عقیدہ توحید نکال لیا جائے، اس بندے کا اسلام ضائع ہو جائے گا، اسلام کی وہ عمارت گر جائے گی۔ اسلام کی عمارت جس بنیادی چیز پر قائم ہے، وہ بنیادی چیز ہے عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننے اور ایک جاننے کا عقیدہ۔ بتلایا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی عقیدہ توحید کی خاطر ہم انسانوں کو دنیا کے اندر
ہم انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور جتنے رسول دنیا کے اندر آئے ان سارے رسولوں نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کی وہ عقیدہ توحید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا 13 سال آپ نے یہ لمبا عرصہ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھانے، انہیں جنت کی طرف بلانے اور جہنم سے ڈرانے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی قدر بسانے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے میں صرف کیا. میرے بھائیوں، عقیدہ توحید یہ بنیادی عقیدہ ہے جو دلوں کو امن و سکون سے بھر دیتا ہے، جو انسان کی زندگی کو، انسان کے گھر کو، انسان کے معاشرے اور سماج کو امن و سکون سے بھر دیتا ہے. اور جس بندے کی زندگی میں عقیدہ توحید نہیں، جس بندے کے گھر میں عقیدہ توحید نہیں، جس خطے اور جس ملک اور جس شہر میں عقیدہ توحید نہیں، میرے بھائی وہاں امن و سکون نہیں، وہاں چین نہیں. اور وہ شخص جو عقیدہ توحید سے محروم ہے وہ ہمیشہ خوف و حراس کا شکار رہتا ہے، وہ ہمیشہ خوف و حراس کا شکار رہتا ہے. عقیدہ توحید یہ بنیادی چیز ہے جس پر میرے بھائیوں، جس پر ہماری نجات اور کامیابی کا دار و مدار ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ہم سے عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا. من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ سب سے پہلا سوال جو بندے سے مرنے کے بعد کیا جائے گا وہ عقیدہ توحید کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے. میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کے بہت سارے ثمرات اور اس کے فوائد ہم لوگ پچھلے خطبہ جمعہ میں سنے تھے. آج بتلاؤں گا کہ کن کن چیزوں میں اللہ کو ایک مانا جائے تاکہ ہم صحیح طور سے ان چیزوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم صحیح طور سے موحد بن سکیں، عقیدہ توحید کو اپنے دلوں کے اندر بسا سکیں. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر عقیدہ توحید سے متعلق جتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں ان آیتوں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عقیدہ توحید کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہ کہ عقیدہ توحید کے 3 پہلو ہیں، یہ کہ 3 چیزوں میں 3 طرح سے اللہ کو ایک مانا جائے، 3 چیزوں میں اللہ کو ایک مانا جائے. یہ قرآن کریم کے نصوص اور رسول پاک ان کے احادیث کو جمع کرنے پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 3 چیزوں میں اللہ کو ایک مانا جائے. وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ وہ کون سے 3 پارٹس ہیں، 3 حصے ہیں جن میں اللہ کو ایک مانا جائے؟ یہ عقیدہ توحید کے اجزاء اور اس کے پارٹس اور اس کے حصے ہیں. آئیں دیکھیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا خالق، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت یعنی اللہ کو تنہا رب مانا جائے، اللہ کو تنہا رب مانا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ مانا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تسلیم نہ کیا جائے، بلکہ میرے بھائیوں اللہ کو ایک ماننا، اس کی ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں اللہ کو ایک جاننا، یہ توحید کا پہلا حصہ ہے. توحید کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے رب ہونے میں ایک جاننا. رب ہونے میں ایک جاننا، دوسرے الفاظ میں یہ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک جاننا، ایک ماننا. اللہ کے جو کام ہیں، اللہ کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ خالق. دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، یہ اردو زبان میں. اس کی مزید تفصیل یہ عدم سے وجود بخشنے والا. کوئی چیز نہیں تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی اسباب اور وسائل کو اختیار کیے ہوئے، بغیر کسی اسباب اور وسائل کو اختیار کیے ہوئے، بغیر کسی سامان اور مٹیریل کے، بغیر کسی کا سہارا لیے ہوئے، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے، بغیر کسی کا تعاون اور مدد لیے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. یہ صرف اللہ کی خوبی ہے. اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو کوئی چیز کو وجود بخشے بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی وسائل اور سہارے کے. اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو پیدا فرمایا، زمین کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا،
بغیر کسی مٹیریل اور سامان کے، بغیر کسی کا سہارا لیے ہوئے، بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے، کائنات کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے بھائی، جس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کا سہارا لیا ہو۔ تنہا تمام چیزوں کا خالق، تنہا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تنہا تمام چیزوں کا بنانے والا ہے، بغیر کسی سامان اور بغیر کسی مٹیریل کے۔ تو رب کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تنہا خالق سمجھا جائے، تنہا خالق سمجھا جائے، اور تنہا اسے رازق سمجھا جائے۔ ربوبیت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا اور اس کائنات اور کائنات کی ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی تمام چیزوں کا مالک بھی ہے۔ دوسرا حصہ وہی مالک بھی ہے، وہی مالک بھی ہے۔ اس کے حکم کے بغیر، اس کے قانون کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ اس کے حکم کے بغیر ہوا نہیں چلتی، اس کے حکم کے بغیر آسمان سے بارش نہیں ہوتی، اس کے حکم کے بغیر کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی پھل اور پھول پیدا نہیں کرتا، اس کے حکم کے بغیر زمین دانے اور اناج پیدا نہیں کرتی۔ اس زمین پر اور اس کائنات پر جس کی حکومت چلتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ تنہا اس کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے، جب چاہے جہاں چاہے بارش برسائے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو آسمان سے بارش برسا دے، اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو سورج کو وقت سے پہلے یا اس کے مقررہ وقت کے بعد طلوع کرے یا غروب کرے۔ میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور یہ سورج اور چاند اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ رات اور دن اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، انڈے سے بچہ پیدا کرتا ہے، بچے سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے، مردہ انڈے سے اللہ زندہ بچہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کائنات میں کسی قسم کی کوئی تصرف اور اختیار رکھتی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں، وہ تنہا اس دنیا کے اندر وہ تنہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا حکم نافذ کرتا ہے، اور دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ خالق ہے، وہی کائنات کی تمام چیزوں کا مالک ہے، اور جب وہی مالک ہے میرے بھائیوں تو عطا کرنے والا بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ مالک ہو، اللہ خالق اور مالک ہو اور عطا کرے کوئی اور۔ مالک جو خالق ہے، جو بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے، جو مالک ہے وہی عطا کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، پیدا کرے اللہ، مالک ہو اللہ، عطا کرے کوئی اور، دے کوئی اور، یہ توحید ربوبیت کے خلاف۔ اللہ کو تنہا رب مانا جائے، اللہ کے رب ہونے میں اسے ایک جانا جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کاموں میں تنہا ہے، وہ اپنا کام خود تنہا کرتا ہے، کسی شریک، کسی پارٹنر کا محتاج نہیں، کسی واسطے اور سہارے کا محتاج نہیں، نہ وسائل اور واسطے کا محتاج ہے، وہ تنہا اپنے کاموں کرتا ہے۔ اللہ پاک ہے عاجزی سے اور کمی سے۔ یہ عقیدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کائنات کی تمام مخلوقات پر قدرت اور حکومت رکھتا ہے۔ وہ جس مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ کرے وہ ہوگا، جو فیصلہ کرے وہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کا معاملہ یہ ہے، کہتا ہے ہو جا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ یہ ہے، جب وہ کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دراصل اس کائنات میں میرے بھائی صرف اور صرف اس کائنات کی مخلوقات پر صرف اور صرف اللہ کا اختیار چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا بس چلتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو کسی مخلوق پر اپنا حکم چلائے، کسی وہ چرند پر، پرند پر، ہواؤں پر، سمندر پر اپنا حکم چلائے، بادلوں پر اپنا حکم چلائے، میرے زمین پر اپنا حکم چلائے۔ اللہ کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں، باقی سب بے بس۔
یہ توحید ربوبیت، اللہ کو تنہا رب مانا جائے، اللہ کو تنہا خالق مانا جائے، اللہ کو تنہا مالک مانا جائے، اللہ کو تنہا رازق اور عطا کرنے والا مانا جائے، اللہ کو اس کائنات کے نظام کا چلانے والا مانا جائے اور ان چیزوں میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ اپنے کاموں کو تنہا انجام دینے والا ہے۔ تو توحید کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کو اس کے کاموں میں ایک مانا جائے، اس کی ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں ایک مانا جائے، اس کے رب ہونے میں ایک مانا جائے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص اللہ کو خالق مانتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، کیا اتنا مان لینا کافی ہے؟ اگر اتنا مان لینا کافی ہوتا، ابو جہل مسلم ہوتا، ابو لہب مسلم ہوتا، سارے مسلمان ہو۔ مشرکین مکہ کیا ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق مانتے تھے۔ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والبصر ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون۔ اللہ کہتا ہے قل، پوچھئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین مکہ سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ پوچھئے ان سے۔ امن یملک السمع والبصر، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اس کان کے اندر سننے کی قوت پیدا کرنے والا، اس آنکھ کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا کرنے والا کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور مردے سے زندہ کون نکالتا ہے؟ انڈے سے زندہ بچہ کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردہ کون نکالتا ہے؟ زندے سے مردہ، جانور سے انڈا، بچے سے انڈا کون نکالتا ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، امر دنیا کا نظام کون چلاتا ہے؟ ان سے پوچھئے۔ کس سے؟ مکہ کے مشرکوں سے پوچھئے۔ کون کہہ رہا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ اور زندے سے مردے کو، بچے سے انڈے کو، انڈے سے بچہ کون نکالتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ۔ مشرکین مکہ اللہ کو تنہا رب مانتے تھے، اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین سے روزی ہمیں دیتا ہے، جو کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، جو ہماری آنکھوں ہمارے کانوں کا مالک ہے۔ قل، کہیے ان سے، جب تم اس بات کو مانتے ہو تو اس ہستی سے ڈرتے کیوں نہیں؟ افلا تتقون، اس کے آگے جھکتے کیوں نہیں؟ اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر، پوچھئے ان سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اللہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند کو کس نے تابع بنا دیا ہے، اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں، اور جہاں جب ان کے نکلنے اور غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، اپنے وقت پر اور اپنی جگہوں پر کیا طلوع اور غروب ہوتے ہیں، پوچھئے ان سے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، سورج چاند کو اپنے کنٹرول اور تابع میں رکھا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ کہاں بھٹک رہے ہیں میرے بھائیوں؟ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر ان مکہ کے مشرکوں سے آپ پوچھیں گے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان مکہ کے مشرکوں سے پوچھیں مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کے خشک ہو جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد
اس زمین کو ہریالی دے کر پودے دے کر کون زندہ کرتا ہے؟ اس زمین کو کون ہرا بھرا کرتا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر اگلا نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ دوسرا اگلا نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر ضرور کہیں گے اللہ۔ ایسی بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جو آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ مکہ کے جو مشرکین تھے، ابو جہل اور ابو لہب، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے کاموں میں یکتا اور اکیلا مانتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہی تنہا رب ہے، یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ ہی آسمان سے بارش برسانے والا ہے، اور اللہ ہی زمین سے پودوں کو، غلوں کو، اناج کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں سورج اور چاند اور زمین کی ساری مخلوقات، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین پر تصرف صرف اللہ رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا اگر اتنا ان کاموں میں اللہ کو ایک مان لینا کافی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیوں کرتے؟ انہیں کافر و مشرک قرار کیوں دیتے؟ ان پر لعنت کیوں بھیجتے؟ پھر انہیں کس بات کی دعوت دیتے؟ آپ نے ان سے جہاد کیا، اور ابو جہل ابو لہب ہمیشہ کے لیے جہنمی کیوں قرار پائے؟ کہ وہ اللہ کو رب نہیں مانتے تھے، اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، اللہ کو رازق نہیں مانتے تھے، اللہ کو حاکم نہیں مانتے تھے، اللہ کو مالک نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن میں اللہ کو ایک ماننا ضروری، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن میں اللہ کو ایک ماننا ضروری۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 2، پھر بھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر کائنات ہے، تو پھر اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اس کے سوا کسی اور کے آگے نہ جھکو، اس کے سوا کسی اور سے سوال نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کو اپنا مشکل کشا، عادت روا، داتا نہ سمجھو، اس کے سوا کسی اور کو نافع اور رباب، نفع نقصان کا مالک نہ سمجھو، اس کے علاوہ کسی اور کو شفا کا مالک نہ سمجھو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے آگے رکوع نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر نہ مانو، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات نہ کرو، جانور ذبح نہ کرو، جو کچھ کرو یہ سارے کام، یہ ساری باتیں صرف اللہ کے لیے کرو۔ جو وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ حاکم ہے، وہ مدبر کائنات ہے، وہی یہ حق رکھتا ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی جائے، وہی یہ حق رکھتا ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرکین مکہ سے، مکے والوں سے جو بنیادی اختلاف تھا وہ توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ توحید الوہیت میں، ایک اللہ کی عبادت میں، اس میں اختلاف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرکین مکہ نے کہا کیا ہم اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو معبود مانے؟ ان ھذا لشیء عجاب، تو عجیب بات، اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کو معبود مانے، یہ تو عجیب بات۔ میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ مشرکین مکہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اختلاف تھا توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں تھا، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانا جائے اس میں اختلاف نہیں تھا، بلکہ جو اختلاف تھا وہ اللہ کی عبادت میں اختلاف تھا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت میرے بھائیوں ہر وہ چیز، ہر وہ کام اور ہر وہ بات اور ہر وہ حرکت جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت۔ جمعہ کے لیے آ کے بیٹھنا، خطبہ سننا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ صدقہ کرنا عبادت ہے، قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا قربانی کرنا عبادت ہے، نذر ماننا عبادت ہے، اپنے معاملے کو سپرد کرنا اللہ کے، کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اللہ سے امید رکھنا عبادت ہے، اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے، اللہ سے ڈرنا عبادت ہے، دعا کرنا، پکارنا، مانگنا، سوال کرنا، مدد مانگنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء افضل العبادہ، دعا افضل ترین عبادت ہے۔ دعا کے معنی ہوتے ہیں پکارنا، مانگنا، سوال کرنا، یہ کیا ہے؟ عبادت۔ تو نماز، قیام، رکوع، سجدہ،
روزہ، حج، زکات، صدقات و خیرات، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ کے لیے نظر ماننا، قربانی کرنا، صدقات و خیرات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ سے امیدیں رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ عبادات ہیں۔ یہ سارے کام کس کے لیے ہونے چاہیے؟ ایک اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ کس پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ ایک اللہ پر۔ کس سے مانگے؟ ایک اللہ سے مانگے۔ کس کو پکارے؟ ایک اللہ کو پکارے۔ کس کے آگے جھکے؟ ایک اللہ کے آگے جھکے۔ کسی اور کے آگے جھکنا، کسی اور کو پکارنا اور کسی اور کے لیے، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات کرنا، کسی اور سے امید رکھتے ہوئے صدقہ کرنا، کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور سے اولاد مانگنا، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، کسی اور کو اپنا فریاد اور حاجت پوری کرنے والا سمجھنا، میرے بھائیوں یہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک ہے۔ جیسے اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنا اور کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ نہیں وہ کام فلاں ہی کرتے ہیں، فلاں چاہیں تو بارش برسا دیں، چاہیں تو بارش کو روک لیں، چاہیں تو برکت آئے، چاہیں تو برکت، چاہیں تو روزی بڑھا دیں، چاہیں تو روزی کو تنگ کر دیں، چاہیں تو اولاد دیں، چاہیں تو اولاد سے روک لیں، وہ چاہیں گے تو شفا مل جائے گا، وہ چاہیں گے تو اولاد مل جائے گی، وہ چاہیں گے تو کاروبار میں برکت ہو جائے گی، کاروبار بڑھ جائے گا، وہ چاہیں گے تو نوکری مل جائے گی، میرے بھائیوں اللہ کے کاموں میں کسی اور کو شریک کرنا اور کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ نہیں فلاں بھی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ شرک۔ ایسے ہی اپنے کاموں میں، اپنی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور سے امید رکھتے ہوئے، کسی اور سے امید رکھتے ہوئے، کسی اور سے ڈرتے ہوئے، کسی اور کی محبت میں کوئی عبادت کرنا، کیا ہے یہ؟ شرک۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت ہو میرے بھائیوں، وہ عبادت یاد رکھیے اس پوائنٹ کو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، کوئی بھی عبادت ہو اس عبادت کو کس کے لیے کریں؟ کس کے خوف سے کریں؟ اللہ کے خوف سے کریں۔ کس کی محبت میں کریں؟ اللہ کی محبت میں کریں۔ کس سے بدلہ پانے کی امید میں کریں؟ اللہ سے بدلہ پانے کی امید میں کریں۔ اگر کوئی شخص صدقہ کر رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، غریبوں کو کھلا رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، غریبوں کا تعاون کر رہا ہے، نذر مان رہا ہے اور دل میں یہ ہے کہ فلاں خوش ہو جائیں، فلاں خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، ہماری مراد پوری ہو جائے گی، اگر میں یہ کام وہاں نہیں کیا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، اگر میں نے نذر وہاں نہیں مانی، نہیں پوری کی، فلاں ناراض ہو جائیں گے، ہماری مراد پوری نہیں ہوگی۔ کسی غیر کی محبت میں یا کسی غیر سے ڈرتے ہوئے یا کسی غیر سے بدلہ پانے کی امید میں اگر ہم نے کوئی عبادت کی، وہ کیا ہے؟ وہ شرک اکبر۔ یہی بنیادی اختلاف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ میرے بھائیوں آئے ہم اس تعلق سے قرآن کریم کے اندر کچھ آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس تمام عبادتوں میں ایک جانا جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی و صالح کو، نہ کسی اور بندے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جاندار کو، نہ کسی بے جان کو، کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بے جان کو شریک کریں تو شرک ہے، جاندار کو شریک کریں تو جائز ہے، نہیں میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک ہے، کسی کی شراکت اور کسی کے تعاون کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں عام طور سے لوگ جن کے بارے میں یا جن کو خوش کرنے کے لیے یا جن سے ڈرتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو پکارتے بھی ہیں، ان کو کیا ہے؟ پکارتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کے اندر یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا، غور سے سنو، معلوم ہوا کہ جو بات کہی جا رہی ہے بہت اہم بات۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، لن یخلقوا ذبابا، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے سوا جن کو تم
पुकारते हो, कोई भी हो, वो कितने ही अच्छे और बुजुर्ग मुत्तकी परहेजगार क्यों ना हो, और वो नबुवत और रिसालत और वलायत और शराफत और बुजुर्गी के कितने आला मकाम पर क्यों ना हो, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो एक मक्खी भी हरगिज़ पैदा नहीं कर सकते। और कोई अगर कहता है तो लाए पैदा करके दिखाए। अल्लाह कहता है वलविज्तमऊ लह, सारे के सारे लोग जमा हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं एक मक्खी पैदा करने पर, फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी पैदा करना दूर की बात, वइन यस्लुबहुम ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्ह, अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए, ये इतने कमजोर हैं, अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले जाए तो मक्खी से अपनी वो चीज वापस नहीं ले सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह कहता है ये मांगने वाले भी कमजोर हैं और जिनसे मांग रहे हैं, जिनको पुकार रहे हैं, वो भी कमजोर हैं। इतने कमजोर हैं कि एक अदना मखलूक, एक मामूली मखलूक, अल्लाह कहता है सारे के सारे जमा हो जाएं, इकट्ठा हो जाएं, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, मक्खी नहीं बना सकते। और पैदा करना तो दूर की बात, अल्लाह का चैलेंज है, मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले जाए, ये मक्खी से अपनी वो चीज वापस नहीं ले सकते हैं, तुमको क्या देंगे। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ये तलब करने वाले, पुकारने वाले, मांगने वाले भी कमजोर, और जिनसे मांग रहे हैं, जिनको पुकार रहे हैं, वो भी कमजोर। आगे अल्लाह फरमाता है सूरे नहल के अंदर, वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह ला यख़्लुक़ूना शयअन वहुम युख़्लक़ून अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्याना युबअसून। आज मेरे भाई आमतौर से लोग समझते हैं कि बुत परस्ती, किसी पत्थर के आगे पूजा करना यही क्या है, सिर्फ किसी पत्थर के आगे पूजा करना यही क्या है, सिर्फ किसी मूर्ति पर फूल और चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना और दूध चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना, यही सिर्फ। कुरान से पूछे सूरह नहल के अंदर अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो लोग अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं दूसरों को, ला यख़्लुक़ूना शयअन, वो कोई चीज पैदा नहीं कर सकते, वहुम युख़्लक़ून, वो खुद पैदा किए गए हैं, वो खुद पैदा किए गए हैं। अल्लाह कहता है अमवातुन गैरु अहया, अमवातुन गैरु अहया, जिनको भी पुकार रहे हैं, अमवातुन मुर्दे हैं, क्या है, मुर्दे हैं, गैरु अहया, जिंदे नहीं हैं, जिंदे नहीं हैं, गैरु अहया। सूरह नहल के अंदर पढ़े अमवातुन गैरु अहया, ये पत्थर को कहा जा रहा है, ये मूर्ति कहा जा रहा है। कोई कह सकता है कि ये पत्थर मुर्दा है। आगे आए पढ़ें वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, इन्हें तो ये भी एहसास नहीं है कि इन्हें दोबारा कब जिंदा किया जाएगा, कब उठाया जाएगा। किसके बारे में आयत, अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, जिनको अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं ये कुछ पैदा नहीं कर सकते, ये खुद पैदा किए गए हैं। अमवातुन मुर्दे हैं, गैर अहया, जिंदे नहीं है। वमा यशऊरून, इन्हें इस बात का शऊर भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, अय्याना युबअसून, कि इन्हें कब उठाया जाएगा, कब दोबारा जिंदा किया जाएगा। इन्हें खुद अपने बारे में खबर नहीं है कि इन्हें कब जिंदा किया जाएगा, तुम्हारी क्या खबर लेंगे। मेरे भाइयों आगे देखें, लोगों ने अलकाब देकर और बड़े बड़े लक़ब और बड़े बड़े नाम देकर अवाम को, भोले भाले लोगों को गुमराह किया है। फला गौसे आजम, फला दाता है, फला गंजबख्श है, फला पीर, फला मुश्किल कुशा है, फला हाजिर रवा, अच्छे अच्छे नाम देकर, अच्छे अच्छे लक़ब देकर, अच्छे अच्छे लक़ब देकर, वो कुतुब है, वो अब्दाल है, वो फला है, अच्छे अच्छे लक़ब देकर लोगों को गुमराह किया है। कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं मा तअबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अल्लाह फरमाता है मा तअबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम, अल्लाह के साथ जिनकी तुम इबादत करते हो
ये जो तुमने नाम रखे हैं, अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने ये नाम रखे हैं कि फला ये हैं, फला ये हैं, फला ये हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसके बारे में कोई दलील नहीं नाज़िल की है। अल्लाह ने किसी को गौसे आज़म नहीं बनाया है, अल्लाह ने किसी को पशु पशा नहीं बनाया है, किसी को हाथ दरबार नहीं बनाया है। मेरे भाई लायक कोई दिखाए कि अल्लाह ने किसी को दाता का लक़ब दिया हो, किसी को राज़िक़ का लक़ब दिया हो, किसी को मुश्किल कुशा का लक़ब दिया हो, किसी को गौसे आज़म का लक़ब दिया हो। अल्लाह कहता है मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने ऐसी कोई दलील नाज़िल नहीं की है। अल्लाह कहते हैं इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ये नाम रख करके लोगों को गुमराह किया है, लोगों को गुमराह किया है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने ऐसी कोई दलील नाज़िल नहीं की है। अमर इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इस कायनात में हुक्म चलता है, किसका चलता है? अल्लाह का चलता है। अल्लाह का हुक्म होगा औलाद मिलेगी, अल्लाह का हुक्म होगा शिफा मिलेगी, अल्लाह का हुक्म होगा रोजी मिलेगी, अल्लाह का हुक्म होगा तो परेशानियां दूर होंगी। मेरे भाइयों, हुक्म चलता है, अल्लाह का चलता है। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिसका हुक्म किसी मखलूक पर चलता है। अमरा अल्लाह तअबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। और देख आगे अल्लाह फरमाता है दूसरी आयत में, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अम्सालुकुम, इबाद माने बंदे, अम्सालुकुम, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो, इबादुन अम्सालुकुम, तुम्हारी तरह बंदे हैं। तुम्हारी तरह क्या है? वो भी बंदे हैं। तुम दुनिया के अंदर जैसे बीमार होते हो, तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, तुम्हें बहुत सारी हाजतें पेश आती हैं, परेशानियां आती हैं, तुम्हारी राहों में रुकावटें आती हैं, ऐसे वो भी बंदे हैं, बंदे थे, उन्हें भी भूख लगती थी, प्यास लगती थी, उनके बीमार होते थे, इलाज की जरूरत पड़ती थी, उनको भी शादी की जरूरत पड़ी, उनको भी औलाद की जरूरत पड़ी, वगैरह वगैरह। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अम्सालुकुम, अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारी तरह बंदे हैं। फदऊहुम, अल्लाह कहता है फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन, इन्हें पुकारो और देखो तुम्हारी दुआएं कबूल कर देते हैं। पुकार के देखो उन्हें, ये तुम्हारे लिए क्या करते हैं। जिंदगी भर पुकारते रहे, भटकते फिरे, हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा हमेशा परेशान रहेंगे। मेरे भाइयों, वो शख्स जो अल्लाह की रात पर तवक्कुल रखता है, जो अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से डरता है, जो अल्लाह से उम्मीदें रखता है, जो अल्लाह को पुकारता है, जो अल्लाह से रज़ा मांगता है, जो अल्लाह से रोज़ी मांगता है, जो अल्लाह को नफा नुकसान का मालिक समझता है, मेरे भाइयों वो पुरसुकून जिंदगी गुजारता है, वो खुश खुर्रम जिंदगी गुजारता है। ऐसे के लिए इसलिए खुदा बतलाया था कि अल्लाह उस बंदे के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में खुशहाल जिंदगी देने का वादा फरमाया है। वो बंदा जो सही तौर से अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह को एक मानता है, अल्लाह को एक जानता है, ऐसे के बारे में अल्लाह का वादा है फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यिबा, अल्लाह हम उसको जरूर का जरूर खुशहाल जिंदगी देंगे, हम उसको अमन में रखेंगे, सुकून में रखेंगे। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क के साथ नहीं मिलाया, ईमान लाए, अल्लाह को एक माना, अल्लाह को एक जाना और उसने शिर्क को मिलाया नहीं, ऐसों के लिए अमन है। अगर ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अमन आए, आपके दिलों में अमन आए, आपके घर में अमन आए, आपके मोहल्ले शहर और मुल्क में अमन हो, सुकून हो, चैन हो, मेरे भाई वाहिद नुस्खा है, वो है अकीदे तौहीद को अपनी जिंदगी के अंदर सही तौर से नाफिज करें और अकीदे तौहीद को फैलाएं, इंशाअल्लाह अमन और सुकून आएगा। और अगर हम और हमारा घर और हमारा समाज, हमारा मुआशरा अगर अकीदे तौहीद से आ रही है, याद रखो दुनिया के असबाब, दुनिया के हथियार, दुनिया की फौज, आप दुनिया के वसाइल इकट्ठा कर ले, मेरे भाइयों अमन और सुकून नहीं ला सकते, अमन और सुकून नहीं ला सकते। अमन और सुकून चाहिए, अगर चैन चाहिए, इत्मीनान की जिंदगी चाहिए, मेरे भाइयों वाहिद हल है, वो ये है कि अकीदे तौहीद को नाफिज करें अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने शहर और मोहल्ले और मुल्क के अंदर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, अल्लाह को एक माना जाए किन चीजों में, अपनी सारी इबादतों में,
اور کوئی بھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر. ایک مرتبہ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کے لیے, ایک اہم چیز بتلانے کے لیے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ, تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ زیادہ جانتا ہے, اور پھر آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کو اس کا جواب زیادہ معلوم ہوگا. اللہ و رسول عالم. فرمایا آپ نے حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہاں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے گھر آ رہے ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, اور باہر نکلتے ہیں تو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں روزی کے معاملے میں, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اولاد کے معاملے میں, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں شفا کے معاملے میں, اور مسجد میں آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیتوں میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. مشرکین مکہ کہتے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مشرکین مکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کے آگے جھکتے ہیں, ایسوں کو پکارتے ہیں, ایسوں کی بات کرتے ہیں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اور وَيَقُولُونَ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کا بت بنائے ہوئے تھے, اسماعیل علیہ السلام کا بت بنائے ہوئے تھے, لات عزا منات کا بت بنائے ہوئے تھے, دیگر بندوں کی بت بنائے ہوئے تھے, مدرسے بنائے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, یہ اللہ کے یہاں ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں. کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, ہم یہاں اس لیے آ کے نظر مانتے ہیں, اس لیے آ کے صدقہ کرتے ہیں, اس لیے آ کے جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. کون کہتے تھے؟ مشرکین مکہ. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو, جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن سے پوچھیں. وقالوا, قوم کے لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ویغوث ویعوق ونسرا. قوم کے لوگوں نے کہا, آپس میں کہا کہ دیکھو یہ نوح ہم کو گمراہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لا تذرن آلہتکم, یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی بات کرو, تم لوگ اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا, ود کو نہیں چھوڑنا, سوا کو نہیں چھوڑنا, یغوث کو نہیں چھوڑنا, یعوق کو نہیں چھوڑنا, نصر کو نہیں چھوڑنا. یہ 5 نیک بندے تھے اس قوم نوح میں. ان کی وفات کے بعد, ان 5 نیک بندوں کی وفات کے بعد قوم نوح نے ان کے لیے وہ کام کرنا شروع کیا جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. ان کے لیے وہ کام کرنا شروع کیا جو کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا. ان کی عبادت کرنا شروع کیا, ان کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات کرنا شروع کیا, نذر ماننا شروع کیا, سجدہ کرنا شروع کیا. جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, جو کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی بات کرو, اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں. قوم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ود کو نہیں چھوڑیں گے, سوا کو نہیں چھوڑیں گے, یغوث کو نہیں چھوڑیں گے, یعوق اور نصر کو نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارے اللہ کے نیک بندے تھے, بڑے بزرگ تھے, یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے, یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. ان کی شان میں غلو سے کام لیا, ان کی شان میں غلو سے کام لیا. حالانکہ ان 5 بندوں کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ مجھے
पुकारना या मुझसे मदद मांगना या कि मैं तुम्हारे कोई काम आऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था, तालीम नहीं दी थी कि हम अल्लाह के यहाँ तुम्हारे सिफारिशी हैं, हम तुमको अल्लाह से करीब करो, तुम जो चाहो करो, हम तुमको अल्लाह से करीब कर देंगे। उनकी ये तालीम नहीं थी। वो वाकई अल्लाह के नेक बंदे थे, मुवाहिद बंदे थे, मोमिन और मुत्तकी बंदे थे, मगर शैतान ने इनकी वफात के बाद उनके घर वालों को, उनकी नस्ल वालों को वरगलाया और बहकाया, और इस तरीके से शिर्क की इब्तिदा दुनिया के अंदर जो हुई है, इन्हीं 5 नेक बंदों की शान में गुलू करने और हद से आगे बढ़ने की बिना पर हुई है। मेरे भाइयों, तो इस तरीके से मैं कह रहा था कि नफा और नुकसान का मालिक, देने वाला, ये सब मारने वाला, जिलाने वाला, ये सब कौन है? और सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो नफा और नुकसान का जर्रा बराबर मालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू। कुरान सामने मौजूद है, जिसका तर्जुमा पढ़ना चाहें पढ़ लें खोल करके, जिससे तर्जुमा करवाना चाहें करवा लें। अल्लाह कहता है, कुल कह दीजिए इनसे, ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला दर्रा, मैं अपने नफ्स के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। मैं अपने नफ्स के लिए भी किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं। ला अमलिकु, इतनी अरबी आप भी समझते हैं, ला अमलिकु में मालिक नहीं हूं, लिनफ्सी, अपने नफ्स के लिए, नफअन वला दर्रन, किसी नफा और किसी नुकसान का। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। वलो कुन्तु अअलमुल गैब, अगर मैं गैब जानता, लस्तक्थरतु मिनल खैर, तो बहुत सारी भलाइयां करता, वमा मस्सनी अस्सू, और मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, बहरहाल मेरे भाइयों, ये तो बहुत लंबा मौजू है, इस पर तो 2-3 खुतबे होने चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह धीरे धीरे सारी बातें आएंगी। तौहीद का तीसरा जो पहलू है वो ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात, उसके अस्मा और उसकी सिफात में उसे एक माना जाए। ये तौहीद के 3 पहलू हैं। 3 चीजों में अल्लाह को एक माना जाए। एक तो अल्लाह कामों में अल्लाह को एक माना जाए, एक अपनी इबादतों में अल्लाह को एक माना जाए, हर किस्म की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करनी चाहिए। और तीसरा ये कि अल्लाह की जो जात है और उसकी जो अस्मा और जो नाम है और उसकी जो सिफात और खूबियां हैं, उन अस्मा और सिफात और उसकी जात में अल्लाह को एक माना जाए। सूरह इखलास अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज है। लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जना है, न वो किसी से जना गया है, न उसकी कोई औलाद है, न उसका कोई बाप और माँ है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। अल्लाह की जात अर्श के ऊपर, कहां है? अर्श के ऊपर। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कहां है? अल्लाह कहां है? अर्श पर। कैसे है? अर्श पर उसकी कुर्सी है, वसिया कुर्सीयुहु अस्समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमान और जमीन को घेरे हुए है। कुर्सी कैसी है? अर्श कैसा है? अर्श के ऊपर वो कैसे है? ये तफसीलात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान के अंदर नहीं बयान फरमाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर बयान नहीं फरमाई है, इसलिए हमें उन तफसीलात के पीछे नहीं पड़ना है, बल्कि जितनी बातें आप अल्लाह की जात से मुताल्लिक कुरान के अंदर बयान की गई हैं। अल्लाह सुनने वाला है, सुनता नहीं सुनता है? सुनता है। अल्लाह देखता है, अल्लाह समी है, सुनने वाला, बसीर है, देखने वाला, अलीम है, जानने वाला है कि नहीं? वो गजब, उसका गजब भी होता है और वो खुश भी होता है, वो मोहब्बत भी करता है, वो नाराज भी होता है, वो मोहब्बत भी करता है, वो पसंद भी करता है, नापसंद भी करता है। ये सारी चीजें कुरान हदीस के अंदर बयान की गई। तो अल्लाह की जात से मुताल्लिक जो बातें बतलाई गई हैं, हम उन तफासील में जाए बगैर कि कैसे कैफियत भी बतलाई गई है, जो बातें बतलाई गई, जितनी बतलाई गई हैं, उनमें अल्लाह को एक मानना, एक जानना, ठीक है? वो दिलों का हाल जानता है। उसकी खूबी ये है, वअस्रु कौलकुम अविजहरू बिह वअस्रु कौलकुम अविजहरू बिह इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। वो दिलों का हाल जानने वाला है। ये खूबी किसकी है? अल्लाह की है।
अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसे नहीं है जो दिलों का राज, दिलों का भेद और दिलों में खटकने वाले ख्यालात और दिलों में पैदा होने वाले वसवसों का जानने वाला हो। अल्लाह के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो दिल की बातें जान सके। अगर कोई दावा करता है तो झूठा, या तो वो झूठा है, या फिर अगर वो सच बता रहा है तो वो जिन और शयातीन का सहारा लेकर कर रहा है। क्योंकि मेरे भाइयों, आपको मालूम है ये चीज कि इब्लीस अल्लाह से वादा करके आया है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। मेरे भाइयों, उसे मालूम है कि इंसान के सारे गुनाह माफ हो सकते हैं मगर शिर्क माफ नहीं होगा। मगर शिर्क माफ, हर गुनाह का मुर्तकिब अगर जहन्नम में दाखिल भी किया गया तो ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से जहन्नम से क्या है, निकाला जाएगा, जन्नत में दाखिल किया जाएगा। मगर बंदा अगर शिर्क करते हुए मर गया तो उसकी सारी नेकियां जाया हो जाएंगी और शिर्क का मुर्तकिब हमेशा के लिए जहन्नम में होगा, तो जहन्नम से कोई निकाला नहीं जाएगा। जन्नत उसके ऊपर हराम है। इब्लीस को ये बात मालूम है, इब्लीस को ये बात मालूम है। चुनांचे मेरे भाई, इब्लीस और उसके कारिंदे शयातीन सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ईमान को खराब करें, अकीदों को खराब करें और बंदे को शिर्क और कुफ्र में क्या मुब्तला करें। हाँ, जहां वो मायूस हो जाते हैं, जिस बंदे से अकीदे के मामले में मायूस हो जाते हैं कि नहीं ये तो भटकने वाला नहीं, तो कम से कम कहते हैं चल तू हमेशा के लिए तो नहीं, कुछ ही दिनों के लिए सही जहन्नम में जा, तो फिर उसे नमाज में और दीगर इबादत में और हलाल हराम में क्या उसे बहकाने की कोशिश करते हैं। तो शयातीन ये बहकाते हैं। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि अल्लाह की बहुत सारी खुबियां, वो आलिमुल गैब है, गैब का जानने वाला है, दिलों का हाल जानने वाला है, वो नफा नुकसान का मालिक है, कल क्या होगा उसे खबर है। अल्लाह की जो खूबियां हैं, अल्लाह का जो मकाम है, उसकी जो सिफात है, उनमें अल्लाह को एक माना जाए, ये क्या हम पर वाजिब है। अगर अल्लाह की खूबियों में से किसी भी कोई भी खूबी किसी गैर के लिए की गई कि फला भी इस खूबी के मालिक हैं, फला भी गैर जानते हैं या फला भी दिलों का हाल जानते हैं, अगर कोई अकीदा रखता है, क्या रहा है, गोया कि उसने इस खूबी में अल्लाह के साथ गैर को शरीक किया। इस खूबी में उसने अल्लाह के साथ दूसरे को क्या है, शरीक किया। इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही, और अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। अगर बंदा तौबा नहीं किया, तौबा करने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, बशर्ते की तौबा क्या है, सच्ची तौबा, और आइंदा वो अज़्म करे कि अब मैं अब ये शिर्क नहीं करूंगा, तो तौबे के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन अगर बंदा शिर्क करते हुए दुनिया से चला गया तो फिर माफी नहीं, मरने के बाद फिर माफी नहीं। मरने के बाद अल्लाह दूसरे गुनाहों को माफ कर सकता है इंसान से, गुनाह, मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का कुरान के अंदर लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं, अल्लाह की तरह कोई चीज नहीं। अल्लाह देखता है, कैसे देखता है, उसकी आंख कैसी है, सुनता है, उसके कान कैसे हैं, उसका हाथ कैसा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला, मेरे भाइयों, अल्लाह ने अपनी जात से मुताल्लिक जो बातें कुरान के अंदर बयान फरमाई हैं या रसूल की ज़ुबान बतलाई हैं, उन बातों पर हमारा ईमान होना चाहिए और उस बारे में सवाल करना, कुरेद करना और तफसील बयान करना अपनी तरफ से ये जायज और दुरुस्त नहीं है। बल्कि मेरे भाइयों, इस सिलसिले में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, कहते हैं अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफ मजहूलुन वस्सवालु अन्हु बिदअह वल ईमानु बिही वाजिब, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्श के ऊपर है ये मालूम, वल कैफ मजहूलुन, अर्श के ऊपर वो कैसे है मालूम नहीं, इसलिए उसने नहीं बतलाया। वस्सवालु अन्हु बिदअह, और अर्श के ऊपर कैसे है ये सवाल कर रहे हैं, इस बारे में कौन कह रहे हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। इस बारे में सवाल करना, कुरैश करना, अपनी तरफ से कुछ बतलाना क्या है, बिदअत है। वल ईमानु बिही वाजिब, और अल्लाह अर्श के ऊपर है, इस पर ईमान रखना चाहिए, वाजिब है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ये खबर दी कि अल्लाह हर रात के आखिरी पहर में आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है, आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है, पहले आसमान पर हर रात के आखिरी पहर में, और कहता है मन यसअलुनी फअतिया वमन यस्तईज़ुनी फअईज़न्ना वमन यदऊनी फअस्तजीबु लह, कौन मुझे पुकार रहा है कि मैं उसकी पुकार कबूल करूं, कौन मुझसे सवाल कर रहा है कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं, उसकी मांग को पूरी करूं, कौन मुझसे पनाह मांग रहा है कि मैं उसे पनाह दूं।
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان اللہ اخبرنا انہ ینزل ولم یخبرنا کیف ینزل، اللہ نے ہمیں تو یہ خبر دی ہے کہ وہ اترتا ہے، مگر یہ خبر نہیں دی ہے کہ وہ کیسے اترتا ہے، کیا کیفیت۔ لہذا اللہ کی ذات سے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہیں ان باتوں پر ایمان رکھنا ویسے ہی جیسے بیان کی گئی ہے واجب ہے، اور اپنی طرف سے تفصیل بیان کرنا کہ نہیں ایسے اترتا ہے، اترنے والا ایسے ہوتا ہے، یہ بتلانا کیا ہے؟ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اللہ کی ذات سے متعلق جتنی باتیں بتلائی گئی ہیں بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف، یعنی نہ کسی مخلوق سے مشابہ دیں، نہ اسی طریقے سے اسی کیفیت بتلائیں، بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے، بغیر مشابہت دیے ہوئے اس کو ویسے ہی ماننا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیسے سننے والا ہے وہ؟ جہاں کہیں سے پکارا جائے، جب بھی پکارا جائے، جو بھی پکارے، اور ایک ساتھ ساری مخلوقات پکارے، وہ سننے والا ہے۔ ہے کوئی ہستی جو ایک ساتھ 100 لوگوں کی باتیں سن سکے؟ ہے کوئی ہستی؟ یہ ہے اس کی قدرت، سننے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بھائیوں ایک وقت میں، اور یہ حدیث سنا چکا ہوں اس سے پہلے، اللہ کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد وسألونی فأعطیت کل واحد مسألته ما نقص من ملکی شیئا الا كما ادخل المخیط فی البحر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم نے کہا پہلا انسان، پہلے انسان سے لے کر، پہلے انسان اور پہلے جن سے لے کر آخری انسان اور آخری جن تک، جو فوت ہو گئے ہیں وہ بھی، جو زندہ ہیں وہ بھی، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ بھی، سب اکٹھا ہو جائیں ایک وقت میں، ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، فسألونی، اور سب کے سب مجھ سے مانگیں، وآتیت کل واحد مسألتہ، اور میں ہر ایک کی مانگ کو کیا ہے؟ پوری کر دوں۔ کیا اللہ قادر نہیں ہے؟ اور قادر نہیں ہوتا تو بیان ہی نہیں کرتا اللہ سے، نعوذ باللہ، اللہ کذب سے، جھوٹ سے، وعدہ خلافی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ سب انسان اور جنات ایک جگہ کھڑے ہو کر کے مجھ سے مانگے، میں ہر ایک کی مانگ کو پوری کر دوں، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے، سمندر کے خزانے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایسے میری بادشاہت، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس حدیث سے ہم نے جان لیا کہ اللہ سننے والا ہے، کس طرح سنتا ہے۔ ایک وقت میں وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سارے انسان و جنات کی کیس کو، سب کی مانگ کو، سب کے سوال کو، سب کی دعاؤں کو کیا ہے؟ سنتا ہے، اور پوری کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ آپ حج کی مثال لیجیے، میدان عرفہ میں ایک میدان میں 40-50 لاکھ حاجی کھڑے ہو کر کے ایک وقت میں کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے کہ نہیں؟ سب دعا کرتے ہیں، سب کی دعائیں پوری کرتا ہے اللہ کا وعدہ، سب کی دعائیں پوری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور اسی وقت میں، عین اسی وقت میں جب میدان عرفہ میں 50 لاکھ حاجی مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کونے کونے مسلمان بھی کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، اللہ ان سب کی مانگ کو بھی پوری کر رہا ہے، ان سب کے مسائل کو بھی سن رہا ہے، ان سب کے مسائل کو بھی سن رہا ہے۔ کوئی وکیل نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، سب کوئی ڈائریکٹ 50 لاکھ حاجی میدان عرفہ میں اللہ کو پکار رہے ہیں، دنیا کونے کونے میں سارے انسان اس وقت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جتنے جن ہیں مسلمان جن وہ بھی کیا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف انسان و جنات بلکہ جتنے مخلوقات ہیں، چاہے وہ چرنے والے جاندار ہوں، اڑنے والے پرندے ہوں، وہ سارے جانور، وہ سارے پرندے، کون بھوکا ہے، کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے، کوئی ہے کہ ان سب کو روزی دے رہا ہے اللہ اسی وقت میں، اسی وقت میں۔ اور لوگ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے، اپنی بات پہنچانے کے لیے ضروری ہے کسی کا واسطہ وسیلہ لیں۔ میرے بھائی آپ جج تک اپنی بات بغیر کسی وکیل کیسے پہنچائیں گے؟ اس طرح کی مثالیں دے کر اللہ کی قدرت، اللہ کی شان میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہے اسی کمزوری سے، وہ جج، وہ حاکم، وہ قاضی، وہ میرے بھائی عاجز ہے، کمزور ہے، اسے وہ نہیں جانتا کہ دونوں فریق کے مسائل کیا ہیں۔
وہ نہیں جانتا دونوں فریق کے مسائل کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ ایک وقت میں 2 کیس نہیں سن پاتا ہے، تاریخ پڑتی ہے اور وہاں سہارے واسطے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کمزور ہے۔ اللہ تو پاک ہے ایسی کمزوری سے، وہ ایک وقت میں ایک کیس کیا، وہ ساری انسان ساری مخلوقات کے مسائل کو سنتا ہے اور کیا پوری کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں اللہ کو ایک مانا جائے، وہ خوبیاں جو ان میں سے کوئی خوبی کسی غیر کے لیے کرنا یہ کیا ہے، یہ شرک ہے، کیا ہے، شرک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کو ایک ماننا جائے 3 چیزوں میں، اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانا جائے، اپنی ساری عبادتوں میں اللہ کو ایک مانا جائے، اور اللہ کا جو مقام ہے، اللہ کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں اللہ کو ایک مانا جائے، وہ خوبیاں کسی اور کے لیے نہ کی جائیں، اپنی کوئی عبادت کسی اور کے لیے نہ کریں، اللہ کے کاموں میں اللہ کے کاموں سے متعلق یہ عقیدہ نہ رکھے کہ فلاں بھی وہ کام کرتے ہیں، ورنہ کیا ہے، شرک ہو جائے گا۔ اور شرک جو کرے گا میرے بھائی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا جنت اس کے اوپر اللہ نے کیا حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو شرک سے پاک کرے، کفر سے پاک کرے، ہر قسم کی خرافات سے پاک کرے۔ اے اللہ تو ہم سب کو موحد بنا، اے اللہ تو ہم سب کو موحد بنا، اے اللہ تو ہم سب کو وہ عقیدہ اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرما جو عقیدہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کو ان باطل عقیدوں سے پاک کر دے جو باطل عقیدے جہنم کی طرف لے جانے والے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے عقیدے پر چلا، اے اللہ تو ہم سب کو قرآن کا عقیدہ اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا عقیدہ اپنے دلوں کے اندر بسانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں مشرکین مکہ کے عقائد سے پاک رکھنا، اے اللہ